بارک اللہ فیک۔ آپ کو تمام جو میرے بہن بھائی جو میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ضرور ضرور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میری طبیعت بلکہ جب سے ہی میں نے پڑھانا شروع کیا ہوا اس سے پہلے سے ہی خراب تھی، تو درست نہیں ہو رہی۔ تھوڑی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ تکلیف جو ہے اس سے نکال دے۔ میری آنکھوں میں شدت کی الرجی اور ساتھ ناک کی شدید قسم کی الرجی کا میں شکار ہوں، ضرور دعا کیجیے گا جی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آیت نمبر آج ہماری سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ پہلے ہم اس کا عربی متن جو اس آیت کی تلاوت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ پہلے 2-3 بار ہمارے سامنے جو بات آئی یا ایھا الذین آمنوا، خصوصی حکم تھا مؤمنین کے لیے، کہ جو ہمارے ریکارڈنگ کرنے والے بھائی صاحب ہیں جو ایڈمن ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ جب یہ 10 منٹ کا میسج آپ کو آئے تو مجھے ذرا یاد کروا دیجیے گا۔ آج جو آیت ہمارے سامنے ہے اس کے اندر آیا ہے یا ایھا الناس، یعنی یہ عمومی میسج ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، من ذکر و انثی، ذکر بولتے ہیں ہم اردو کے اندر بھی بولتے ہیں، مذکر بھی کہتے ہیں، اور ذکر بھی ہم مرد کو ذکر بھی لکھتے ہیں، اور انثی کہتے ہیں عورت کو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو، اے دنیا بھر کے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک عورت اور ایک مرد سے، وجعلناکم، ہم نے بنایا ہے، ہم نے تمہارے اندر یہ بنایا ہے یا تمہیں بنایا ہے، شعوباً، شعب بولتے ہیں شاخ کو، برانچ کو، شعب، شعوباً شاخیں، وقبائل، ہم کہتے ہیں نا جی یہ فلاں ہوٹل کی برانچ ہے، تو عربی کے اندر اس چیز کو شعوب بھی کہتے ہیں اور شعب بھی کہتے ہیں۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے شاخیں اور قبائل بنائے، قبیلہ، قبائل، جیسے ہماری برادریاں ہیں، شیخ برادری ہے، کوئی راجپوت برادری ہے، کوئی آرائی برادری ہے، گجر برادری ہے، جٹ برادری ہے۔ شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں کیا بنایا، شاخیں اور قبائل بنا دیے، کس لیے، لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو سکے، ان اکرمکم، بے شک زیادہ اچھا، اکرمکم اکرام والا، عزت والا، معیار والا، وی آئی پی کون ہے، کس کے ہاں، ایک ہے ہمارا معیار، ہم کس کو عزت والا سمجھتے ہیں، ایک ہے میرے اللہ کا معیار، اللہ عزت والا کس کو سمجھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے، اکرام والا کون ہے، اللہ کے ہاں وی آئی پی کون ہے، عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو متقی ہے، جو تم میں سے پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں وی آئی پی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العزت علم والا ہے اور خبردار ہے، اللہ جاننے والا ہے اور اللہ رب العزت کو سب کچھ پتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے
پہلی بات جو آئی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہاں تک ایک بات مکمل ہوتی ہے. کیا ہم نے پیچھے یہ پڑھا ہے 6 گناہ منع ہے، جن کا بنیادی جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ بنیاد اس چیز کی تھی کہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور دوسروں کو نیچا سمجھنا. تو جاہلیت کے اندر بھی اور آج کے وقت پر بھی اب ہم خود دیکھتے ہیں، مثلا میری برادری شیخ ہے تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ شیخ برادری کنجوس ہوتی ہے. کوئی ارائی ہے تو اس کو ہم کسی اور چیز کے ساتھ چھیڑتے ہیں، کوئی راجپوت ہے تو اس کو ہم بستی کسی اور چیز کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی گجر ہے تو ہم برائی کسی اور حساب سے کرتے ہیں. اور اسی طرح ہر ایک قبیلہ یہ سمجھتا ہے کہ میری برادری، میرا قبیلہ دوسرے قبیلوں سے افضل ہے. ارائی برادری، گجر برادری، شیخ برادری سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی توپ برادری ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے کہ عربوں کے اندر بھی یہی بیماری تھی اور ہمارے اندر بھی یہی بیماری ہے کہ اپنے قبیلے کی خوبیوں پر فخر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بیماری، یہ ہمارے ہاں بھی عام ہے اور عربوں کے ہاں بھی عام ہے. جس طرح ہمارے ہاں ہم لوگ اپنے قبیلوں کی مدح بیان کرتے ہیں کہ جی وہ بندہ اور یہ بندہ اور ہماری برادری ہمارے لوگ، تو عرب بھی یہی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن یہاں پہ یہ صرف یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا ہے. تمام لوگ، وہ مسلمان ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، وہ مجوس ہو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ نے کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی. یہاں ایک اور بات سمجھنی چاہیے، اللہ نے سب کو جو انسان دنیا کے اندر موجود ہے، ہر ایک بندہ کسی ایک مرد اور ایک عورت سے ہی پیدا ہوا ہے. کسی کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی ماں سے پیدا ہوئے، اس میں باپ موجود نہیں تھا. ہم لوگ کتنا ہی بڑے بن جائیں، وی آئی پی بن جائیں، اصل کیا ہے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری اصل ہے. آپ مثلا سارے ہی بڑے بڑے ہیں، تو اس لیے اس بات کو مزید میں ڈیفائن نہیں کرتا. سمجھنے کی بات ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہے اور باپ کے ایک قطرے سے ہم پیدا ہوئے، یہ ہماری اصل ہے. اللہ نے کہا کہ تم سب کو میں نے ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے. بنی نو انسانیت شروع ہی ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی، آدم علیہ السلام اور اما حوا سے. کہ اللہ نے ان کو، ہم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. تو کس بات کا قبیلہ، کس بات کا گروہ؟ اللہ نے کہا یہ گروہ اور قبائل تو میں نے صرف تمہارے اندر اس لیے کیے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ میں عبد القیوم ہوں تو میں شیخ برادری کا بیٹا ہوں، صرف پہچان کے لیے. تاکہ اگر 10 عبد القیوم کھڑے ہوں، ایک کہے جی میں عبد القیوم شیخ برادری سے ہوں، ایک کہے جی میں عبد القیوم جٹ برادری کا ہوں، میں عبد القیوم ارائی برادری کا ہوں، میں مغل برادری کا ہوں، میں راجپوت ہوں، میں رانا ہوں، صرف تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ذکر آسان کرنے کے لیے، ورنہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم اللہ کے نبی کا خطبہ سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، یا کسی آزاد کو غلام پر کوئی برتری نہیں ہے. اللہ کے ہاں جو برتری ہے وہ کس پر ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پر. اللہ نے کیا کہہ دیا؟ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں عزت والا، وقار والا یہ نہیں ہے کہ عبد القیوم کا تعلق شیخ برادری سے ہے تو اس لیے اس کی عزت ہے، شعیب کا تعلق جو ہے وہ ارائی برادری کے ساتھ ہے، جمیل کا تعلق جو ہے وہ رانا برادری کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ عزت والا ہے. اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے اور کیسے ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ، تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سے متقی ہے، تم میں سے پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے. ہم بڑی عزتوں والے، بڑے وی آئی پی، بڑی شان و شوکت والے، اور گناہوں کی پٹریاں ایسی ایسی لے کے جائیں. کل میں نے چھوٹی سی ایک بات بتائی تھی کہ صرف یہ کہا کسی صحابیہ نے، کہ حضرت عائشہ نے شاید کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ وہ حفصہ جو چھوٹے قد والی ہے
اللہ کے نبی نے کہا تمہاری بات اتنی کڑوی ہے، اتنی بری بات ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دوں تو پورے کا پورا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو پھر یہ جو ہم جس گناہ کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، جب اس طرح کی گناہوں کی گٹھریاں لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ پھر میری برادری کیا کر لے گی؟ مجھے کیسے بچا لے گی؟ کہ میں شیخوں کا بچہ ہوں تو مجھے میری برادری بچا لے گی؟ مجھے میری برادری کے بڑے جو ہیں، میرا باپ، میرا دادا، میرے پردادا، بڑی عزتوں والے، بڑے اللہ کے ولی لوگ، وہ مجھے بچا لیں گے؟ نہیں۔ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سے متقی ہے، جو ہم میں سے متقی پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کے ہاں وی آئی پی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، یعنی اللہ یہ بات جانتا ہے کہ ہم میں سے اصل عزت کا حقدار کون ہے۔ اور عزت کون سی ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو بندہ آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے۔ اصل عزت تو اس کو ملنی ہے جو بندہ کل قیامت کے دن آگ سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ میری برادری، میرا قبیلہ، میری طاقت مجھے کیا بچا لے گی؟ اللہ یہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ خبردار بھی ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ کو پتہ ہے اس بات کا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلاس میرے خیال میں ہماری اینڈ ہونے والی ہے، میں اس کلاس کو کلوز کر رہا ہوں۔ اگلی کلاس پہ ہم اگلی آیت پہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آیت نمبر 14 آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں۔ ساتھ بیٹا پانی لے کے آؤ۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالت الاعراب، قالت کہا، الاعراب دیہاتیوں نے، آمنا ہم ایمان لائے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، لم تؤمنو تم ایمان صرف ایمان نہ لاؤ، ولیکن بلکہ تم لوگ یہ کہو، بلکہ تم لوگ قولو کہو، اسلمنا ہم نے مان لیا، ہم اسلام لے آئے، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ولما اور نہیں، یدخل الایمان فی قلوبکم ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، ولما اور نہیں، یدخل داخل ہوا، الایمان ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اور اگر تم فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کے ورسول اور اس کے رسول کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، لا یلتکم تو وہ تمہیں کمی نہیں کرے گا، من اعمالکم شیئا تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، غفور ہے مغفرت کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یعنی قالت الاعراب آمنا، جو دیہاتی تھے، جو بدوی لوگ تھے، کہ اس کے اوپر رائٹنگ نہ کریں آپ لوگ، رائٹنگ نہ کریں آپ لوگ۔ جی ڈاکٹر یاسمین اسکرین شیئر کر دی ہوئی، رضا بھائی اس کے اوپر رائٹنگ مت کیجیے، عائشہ آپ بھی اس کے اوپر لکھائی مت کیجیے۔ قالت الاعراب، اعراب نے یہ کہا، کیا کہا؟ کہ ہم ایمان لے آئے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈاکٹر یاسمین والی تقریب میں نے شیئر کی ہوئی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اعراب نے یہ کہا، دیہاتیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا. تو اللہ تعالیٰ نے کو کہا اللہ کے نبی کو کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے یا تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع ہو گئے ہیں. جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع نہیں بنتے تب تک، اور جب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوتا تب تک تم اصلی معنوں کے اندر مسلمان نہیں ہو. قالت الاعراب، بدویوں نے یہ کہا، اعراب نے یہ کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ہم پیروکار ہو گئے، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا یا ہم بات مانیں گے. قولوا اسلمنا کہ ہم بات مانیں گے. ولما يدخل الایمان، اور داخل نہیں ہوا تھا نا دل میں ایمان، ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا. اور پھر ایمان کیسے داخل ہوگا؟ ایمان داخل ایسے ہوگا وَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی. یعنی ایمان کیسے داخل ہوگا؟ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم، بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. اعراب سے مراد وہ تھے جو گاؤں والے تھے، جو گاؤں سے آئے تھے، جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے. یہ مسلمانوں کی قوت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. دشمن تو دل سے نہیں تھے، دل سے تکذیب نہیں تھی کہ دل کے اندر یہ منافق تھے کہ ان کو منافق کہا جا سکے، لیکن ابھی ان کو تردد تھا کچھ کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ایمان ان کے دلوں میں مکمل داخل نہیں ہوا تھا. اس لیے جب یہ حدیبیہ کے موقع پر صلح سے پہلے جب اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے گئے تو یہ لوگ ساتھ نہیں تھے. یہ لوگ ذرا حقیقت جاننا چاہ رہے تھے کہ ہم دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹوری ہے یہ کہاں تک چلتی ہے، کیا ہوتا ہے. کیونکہ ابھی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کا جو آداب ہے اور اسلام کے جو دوسرے احکامات جو نازل ہو چکے تھے ابھی تک ان لوگوں کو مکمل اس کا ادراک نہیں تھا، واقفیت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا، ان کو آداب اور احکام کی تلقین فرمائی، اور جاہلیت کا جو فخر اور غرور تھا اور اس سے جو پیدا ہونے والی قباحتیں تھی اللہ نے اس سے منع کیا. جو اس سلسلے میں اللہ نے یہ کہا کہ جو پچھلی آیت میں آیا نا کہ کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت والا تو صرف تقوی والا ہے، عزت صرف تقوی کے ساتھ ملتی ہے. اور یہ بات کہ کل لم یؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. واضح رہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر عام طور پر ایمان اور اسلام یہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایمان لایا ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، تب اس سے مراد یہی ہے. تو کہ جس میں دل کا یقین اور ظاہری جو فرما برداری ہے دونوں ہی شامل ہیں. جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قیس کے لوگ جو اللہ کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس آئے تو ان کو ایمان کی تشریح فرمائی تو کیا کہا؟ ان کو یہ کہا کہ ایمان کیا ہے؟ کلمہ شہادت، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور غنیمت میں سے خمس ادا کرنے کا نام ہے. اللہ یعنی بات کو سمجھنے سے مراد یہ ہے، سمجھنا ہم نے کیا ہے کہ اصل میں دین کیا ہے. دین یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے.
جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، ہم سب مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، لیکن کیا ایمان ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے لیے سب سے بڑی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے؟ کیا ہم جب اللہ نے یہ کہا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، اس جملے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو ذرا اس جملے کے مطابق دیکھیں، حالانکہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں کہی گئی تھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ہم تو نئے نئے مسلمان نہیں ہیں، ہم تو وہی 32-33 سال عمر ہو گئی ہے، 32-33 سال کا مسلمان۔ کیا میرے دل کے اندر ایمان مکمل اتر چکا ہے؟ ہم لوگ منافق تو نہیں ہیں، دل و جان سے اسلام قبول کیا ہے ہم لوگوں نے، اور دل و جان سے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن کیا ہم لوگ کے دلوں کے اندر ایمان نے اپنی جگہ بنائی ہے؟ کیا ہم نے اپنے دلوں کے اندر ایمان کو جگہ دی ہے؟ کیا ہم پکے مومن ہیں؟ کیا ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سب سے بڑی بات ہے؟ تو یہ اگر ہم اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھیں گے تو پھر مزہ آئے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہم نے ایمان ہمارے دلوں کے اندر داخل ہوا ہے یا نہیں، کیا ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے یا نہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ باقی اللہ نے آگے بتا دیا ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی اگر ہم اطاعت اور فرما برداری کر لیں گے، جب بھی کر لیں گے زندگی کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جب مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، مائک وہ اپنا آن کروا سکتا ہے، اگر کسی نے مائک آن کرنا ہو یا کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو چیٹ میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ ریکارڈنگ والے بھائی جو ہے ریکارڈنگ بند کر